اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّن النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ بِتْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو، اور تم ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان کے بجائے ان عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی لگیں 2 3 اور 4 سے نکاح کر لو۔ پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی سے نکاح کرو یا اپنی ملکیت کی لونڈی سے ازدواجی تعلق رکھو، یہ زیادہ بہتر ہے، اس طرح تم نا انصافی کرنے سے بچے رہو گے۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دو، پھر اگر وہ دل کی خوشی سے تمہیں کچھ مہر چھوڑ دیں تو تم اسے شوق سے کھا سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یتیم جب بالغ ہو جائیں تو ان کا سارا اور پورا مال انہیں دے دیا جائے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے ان کے مال کو کھانے، اپنے مال کے ساتھ ملانے سے منع کرتے ہوئے فرمایا، اور ناپاک کو پاک کے عوض نہ بدلو، یعنی کمزور اور مریل جانور دے کر اس کی صحت مند اور موٹے جانور کو نہ لے لو۔ صدی فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اس طرح کیا کرتے تھے کہ یتیم کے مال میں سے موٹی تازی صحت مند بکری تو خود رکھ لیتے اور اس کے بجائے یتیم کو دبلی پتلی بکری دے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بکری کے بدلے میں بکری ہے۔ اسی طرح عمدہ درہم تو خود رکھ لیتے تھے اور یتیم کو کھوٹا درہم دے دیتے اور کہتے یہ درہم کے بدلے میں درہم ہے۔ فرمان الہی ہے اور تم ان کا مال اپنے مال میں ملا کر نہ کھاؤ، یعنی یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ تمہارا یتیموں کے مال کو اپنے مال میں ملا کر کھا جانا عظیم گناہ ہے اور بہت بڑی خطا ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کرو۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان کے سوا جو عورتیں تم کو پسند ہوں ان سے نکاح کر لو، یعنی جب تم میں سے کسی کی پرورش میں یتیم لڑکی ہو اور اسے یہ خوف ہو کہ وہ اسے مہر مثل نہیں دے گا تو اسے چاہیے کہ اس کے بجائے کسی اور عورت سے نکاح کر لے، کیونکہ عورت بے شمار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کے معاملے کو تنگ نہیں کیا۔ امام بخاری نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ ایک شخص کے پاس یتیم لڑکی تھی، اس نے اس سے نکاح کر لیا۔ اس لڑکی کا ایک کھجور کا درخت تھا اور اسی درخت کی وجہ سے وہ اس کو اپنے پاس روکے ہوئے تھا۔ جب اس لڑکی کو اس کی طرف سے کچھ نہیں ملتا تھا تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت عروہ بن زبیر کی روایت کو بیان کیا ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ بھانجے، اس سے مراد وہ لڑکی ہے جو اپنے وارث کی گود پرورش میں ہوتی تھی اور اس کے مال میں شریک ہوتی تھی، اسے اس کا مال و حسن و جمال پسند ہوتا تھا، لہٰذا اس کا ولی یہ چاہتا تھا کہ حق مہر میں انصاف کیے بغیر اس سے نکاح کر لے، تو انہیں منع کر دیا گیا وہ یتیم لڑکیوں سے نکاح نہ کریں، الا یہ کہ ان سے انصاف کریں، اعلیٰ دستور کے مطابق انہیں مہر دیں یا پھر ان کے علاوہ دیگر عورتوں سے نکاح کر لیں جو ان کو پسند ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے 2 یا 3 یا 4، یعنی ان یتیم لڑکیوں کے سوا جن عورتوں سے چاہو شادی کر لو، اگر تم میں سے کوئی چاہے تو وہ 2 عورتوں سے، اور اگر چاہے تو 3 سے، اور اگر چاہے تو 4 عورتوں سے نکاح کر لے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی سے نکاح کرو یا اپنی ملکیت کی لونڈی سے
ازدواجی تعلق رکھو، یعنی اگر تعدد ازواج کی صورت میں تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم ان سے انصاف نہیں کر سکو گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تم خواہ کتنا ہی چاہو عورتوں میں ہرگز برابری نہیں کر سکو گے، جس سے یہ اندیشہ ہو کہ وہ انصاف نہیں کر سکے گا تو اسے ایک عورت یا پھر لونڈی اور باندی پر اکتفا کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی باری وغیرہ کی تقسیم واجب نہیں ہے، ہاں البتہ مستحب ضرور ہے، یعنی اگر یہ کرے گا تو اچھا ہے اور نہ کر سکے گا تو کوئی حرج نہیں، اس سے تم بے انصافی سے بچ جاؤ گے، یعنی ظلم نہیں کر سکتے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے جائز نہیں کہ مہر واجب کیے بغیر کسی عورت سے نکاح کر لے، اور مہر ناحق اور جھوٹ پر بھی مبنی نہیں ہونا چاہیے۔ مرد پر یہ واجب ہے کہ وہ یقینی طور پر اپنی بیوی کو مہر ادا کرے، نہایت خوش دلی سے ادا کرے، جس طرح تحفہ اور عطیہ خوش دلی سے دیا جاتا ہے، اس طرح بیوی کو مہر بھی بطبیب خاطر ادا کرے، اور اگر مہر کے تعین کے بعد کوئی عورت اپنا سارا مہر یا اس کا کچھ حصہ اپنی خوشی سے معاف کر دے تو اسے حلال و طیب سمجھ کر کھا لے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پھر اگر وہ دل کی خوشی سے اس میں سے کچھ تم کو چھوڑ دیں تو اسے ذوق و شوق سے کھا لو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔